حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. آپ مسلسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ان کے حالات، ان کے مصائب سب سن رہی ہیں، آپ مسلسل سن رہی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. روزانہ ہی اگر ذکر کیا جائے تھوڑا بہت یا یاد رکھا جائے تو کوئی وذائقہ نہیں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن ایک سوال، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت زہرا کی 2 حدیث سے ہی آغاز کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ دماغ میں پیدا ہوتا، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کسی سے پوچھے، لیکن اتنا موقع نہیں ملا کہ میں کسی سے پوچھتا کہ کیا یہ لوگ اس دنیا میں صرف اس لیے آئے تھے اور آئی تھیں یہ کہ مسلسل چکی پیستی رہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑتے رہیں، اور کہا جائے کہ یہ 16 سال کی جوان لڑکی ہے اور لگ رہا کہ جیسے کہ کوئی بوڑھی ہے عصا لے کے چل رہی. یہ سارے مصائب بیان کیے جائے، دروازہ جلایا گیا، حضرت محسن شہید ہوئے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جو ان کے متعلق ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اور سب نے ہی سنی ہوئی ہے اور بار بار سنی ہوئی ہے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے ساتھ جو مصائب و مظالم جو ان کے ساتھ ہوئے، تو دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پروردگار نے ان لوگوں کو سب سے پہلے جو اپنے نور سے خلق کیا تھا، ان کا نور خلق کیا تھا، تو کیا صرف اس لیے خلق کیا تھا کہ یہ جائیں دنیا میں مصائب اٹھائیں، یہ جائیں اور حضرت نوح علیہ السلام صرف پتھر کھاتے رہیں، حضرت ابراہیم کو آگ میں، یا اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا؟ یہ ہمارے دماغ میں بھی آنا چاہیے، آپ کے بھی دماغ میں آنا چاہیے، ان کا کوئی مقصد تھا. بلکہ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کے آنا، لوگوں کو یہ بات بتانا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا کیا نہیں پسند کرتا. اپنی پوری زندگی میں ان لوگوں نے جو مصائب جھیلے ہیں اس کی بنیاد یہی تھی. سارے مصائب جھیلنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم اس قدر مصائب تو نہیں برداشت کر سکتے، لیکن کم سے کم واجبات کی ادائیگی اور مستحبات کی بجاوری میں تو کچھ مشکلات اگر آ رہی تو اس کو برداشت کرو. تو یہ میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ شروع میں آپ سے یہ بات کہوں. ابھی تو آئیں گے ڈاکٹر علیم آئیں گے، پھر وہ آپ کو اسی سلسلے میں پوری گفتگو کریں گے، انشاءاللہ آپ سنیے گا. لیکن میری دماغ میں ایک بات آئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دیں. مثلا حضرت زہرا کے بارے میں کبھی یہ بات بتائی جاتی کہ آپ علم سے کتنی محبت رکھتی تھیں، اور ان کی ماننے والیاں علم سے کتنی محبت آپ تو رکھتی ہیں. آپ کو یہ بات نہیں کہنی ہے، آپ سے یہ بات آگے پہنچانی ہے، آگے کی طرف، آگے لوگوں تک پہنچانی، کتنی محبت کرتی تھی. شاید کچھ مجھے یاد آتا ہے کہ بہت پہلے شاید میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں کہ ایک عورت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، اور آ کے اس کی ماں بوڑھی تھی، کچھ نماز کے مسائل پوچھنے تھے، اس نے مسائل وہ پوچھنا شروع کیا. 1 پوچھا، 2 پوچھا، اسی طرح پوچھتے پھر 10 مسئلے اس نے پوچھے. اس کے بعد خاموش ہو گئی. وہ کہنے لگی بی بی میں نے آپ کو بہت زحمت دی، اس سے آگے زحمت نہیں دینا چاہتی ہوں. تو حضرت زہرا نے کیا جواب دیا تھا؟ جو جواب دیا تھا وہ ہمارے آپ کے لیے کیا یقین نہیں پیدا ہوتا؟ اس کو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی ایک بوجھ اٹھا کے چھت کے اوپر لے کے جائے اور اس سے کہا جائے کہ 1 لاکھ دینار دیے جائیں گے تو اس کا یہ بوجھ لے کے اوپر جانا کیا کوئی مشکل کام ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے برابر بھر کے ہمیں ہیرے جواہرات دے رہا، تو تمہیں مسئلہ بتانے میں مجھے کیا دقت پیش آئے گی؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ روایت ہے جو پوری تولہ نے.
تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو یہ چیز پسند تھی اور یہ شوق دلانے کے لیے بات کہی بھی آپ نے۔ پھر ایک اور روایت، اس کے بعد ہم اپنی جو موضوع لے کے آئے ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جب کسی عورت نے آگے پوچھا تھا کہ ہمارا شوہر پوچھ رہا تھا کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا شیعہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب میں جو دیا تھا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، بس پوری روایت نہیں سناتے، سنا چکے ہم۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے شیعہ جو ہیں جنت کے بہترین افراد میں سے ہیں، ہمارے شیعہ جنت کے بہترین افراد میں سے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ہمارے دوستوں کے دوست ہیں، ہمارے دشمن کے دشمن ہیں، اور ہمارے امر نہیں کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ ہمارے دوستوں کے دوست ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ آپ دوستوں کی، ہم تو صرف ایک ہی چیز پہ عامل ہیں، ہم ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اس کے آگے دوستوں کے دوست ہیں یا نہیں ہیں، ابھی کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے تو پتہ چل جائے گی دوست ہیں۔ خود اپنے دل کا جائزہ لے لیجئے کہ دوست، جبکہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتی ہیں، زیارت عاشورہ میں یہ بات کہی جاتی ہے، میں آپ کے دوستوں کو دوست، آپ کے دشمنوں کو دشمن ہوں۔ زیارت عاشورہ اگر معنی سے بھی پڑھیے تو دیکھیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی۔ تو خاص چیز بتائیے اپنے محب کے لیے بھی، اپنے شیعہ کے لیے بھی، دو کیٹیگری گنائی ہے کہ اگر وہ ہمارے دوستوں کو دوست، ہمارے دشمنوں کو دشمن ہے، ہمارے امر نہیں کو تسلیم کرتا تو ہمارا شیعہ ہے۔ اگر ہمارے دوستوں کو دوست ہے، ہمارے دشمنوں کو دشمن ہے، لیکن امر نہیں کو دل سے اور زبان سے تسلیم نہیں کرتا تو ہمارا محب ہے۔ تو محب و شیعہ میں فرق واضح کیا گیا، بحر الانوار کی روایت ہے۔ تو اس میں بتایا، تو ہم دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں، یہ خود جائزہ اپنا خود لے لیے۔ لیکن جب یہ ساری چیز سنائی جاتی ہے تو اس لیے تھوڑی کہ ہم نے سنا، پڑھا، بات ختم ہوئی، بات رکھ دیا، ہمیشہ فکر پیدا ہوتی کہ ہم کیا ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا۔ تو اب اس چیز کو آسان کرنے کے لیے کہ ہم ان کے دوستوں کے دوست ہیں، دشمن کے تو دشمن ہیں، یہ تو دونوں پارٹی شامل ہے اس کے اندر، محب بھی شیعہ بھی دونوں، لیکن دشمن دوستوں کے دوست ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر دوستوں کے دوست ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہر جگہ یہ کہی جا رہی ہے، اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے۔ ابھی ہم نے یہ موضوع لیا ہے، اس پہ آپ کو گفتگو کریں گے، بتائیں گے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے سینکڑوں گناہ ہمارے چھوٹ سکتے ہیں، سینکڑوں گناہ ہمارے چھوٹ جائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو سنانا شروع کریں گے کہ سینکڑوں گناہ کیسے چھوٹتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ ایک فقرہ ہے اور نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کتنے گناہ چھوٹ رہے ہیں اگر اس بات پہ غور کر لیا گیا کہ ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، آپ کے دشمنوں کے دوست، اقرار کر لیا اور دل سے اقرار کر لیا کہ ایسے ہی ہے، ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ تو اگر خالی یہیں پہ رک جائیں تو اگر آپ سوچئے گا ان کے دوستوں کے دوست جتنے آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں سب ان کے دوست نہیں ہیں، کیا حشر ایک دوسرے کا برپا کیا ہوا ہم لوگوں نے۔ چلیے ابھی دھیرے دھیرے کر کے سناتے تو فوراً ہی شروع ہو گیا کیا حشر برپا کیا ہوا۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ یہ عجیب و غریب فقرہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ ائمہ طاہرین نے، معصومین نے، رسول اللہ نے، یہاں تک کہ پروردگار نے کہاں کہاں کیسے کیسے اس ایک فقرے کو بیان کیا۔ اس ایک فقرے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا وزن ہے، کتنا نفع ہے اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سے لے کے تمام معصومین اس ایک فقرے کو بار بار مختلف جگہ پہ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو لیا، اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کسی زمانے میں ہم، یہ ایک فقرہ ہے، گلے میں لٹکا لیجئے، بہت ساری گناہوں سے بچ جائیے گا۔ آج ہم نے ساری حدیثیں، بہت ساری جتنی ہم سے ممکن ہو سکی ہم نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ہم نے کہا آپ کو سناتے ہیں، شاید انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے ہیں، حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے ہیں، اس وقت یہ 4 کلمات پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا۔ 4 کلمات، یہ 4 کلمات کہے اور کہنے کے بعد کہا کہ اس میں 4 باتوں میں تمام دانائی، تمام عقل مندی ہم نے جمع کر دیا۔ انہیں حضرت آدم سے پروردگار کہہ رہا ہے۔ اب حضرت آدم ابتدا ہوئی ہے لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، تو 4 کلمات دیے گئے ہیں حضرت آدم کو کہ اس میں ہم نے تمام دانائی جمع کر دیے، انہیں تمام ہوشیاری، تمام عقل مندی
صاحب ہم نے اس کے اندر جمع کر دیے 4 کلمات پہ. آپ سنیے کہ یہ 4 کلمات کیا کہا جاتا ہے کہ 4 کلمات اس میں یہ ہے کہ ایک کا تعلق جو ہے وہ صرف مجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کا تعلق صرف مجھ سے ہے. اب جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ کیا ہے کہ میری عبادت کرو, فقط میری عبادت کرو اور کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ. ایک ہو گئی. دوسری چیز کیا کہہ رہا وہ کہ جس کا تعلق صرف تجھ سے ہے وہ یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو جب تمہاری مشکل وقت پیش آئے گا, جب تمہیں شدت سے اس کی ضرورت ہوگی تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. کیا کرو؟ میری اطاعت کرو, عمل کرو. عمل کرو تو کیا ہوگا؟ جو سب سے مشکل وقت جب تمہارے پاس آئے گا تب میں تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی, میں وہ دوں گا. تو سب سے مشکل وقت کا پیش آئے گا. اگر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہوئے چلے تو دیکھا جائے دنیا بھی مشکل ہے, لیکن اس سے مشکل کیا ہے؟ آنکھ بند ہونے کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہے. قبر مشکل ہے. لاکھ آپ لوگوں کے مجلس اس میں جاتی رہی ہے, جنازے میں شرکت کرتی رہی, بیماروں کے ساتھ کرتی, لیکن غفلت اس قدر حاوی ہو گئی ہمارے پاس کہ وہاں سے پلٹنے کے بعد ہم دیکھتے نہیں کسی کو کہ جنازے میں شرکت کر کے آئی ہے یا آیا ہے تو وہ لگ گیا کسی کام میں. کیا ہو گیا؟ ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے, تو ہم اس کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تیاری کر رہے ہیں, یہ کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس قدر جب کہا جاتا ہے کہ جب بچہ یا کوئی بندہ جو ہے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس بیٹھا رہے گا تو کیا ہوگا کہ بہت ممکن ہے اس کو بیماریاں لگنے کی. یہی ہے نا. تو آپ اگر دیکھیے گا چاروں طرف دنیا میں اس وقت معاشرے کے اندر ہر طرف ہر جگہ آپ کو کیا ہے کہ گناہ کی بات نظر آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دل پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کانوں کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مرتب ہو رہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ وہی کرنا چاہیے جو اس کو کرنا چاہیے. ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور کیا کیا جائے کہ ایسی ویکسینیشن یا ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جس کی وجہ سے ہم بیماری سے بچ سکیں. جیسے لوگ حج پہ جانے نہیں لگتے تو کہتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے تو ویکسینیشن ہوتی, سب کو لگایا جاتا تاکہ بیماری سے بچے رہیں. تو ہمیں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار, جس کا تعلق مجھ سے ہے وہ یہ ہے کہ تم میری عمل کرو اور میں تمہیں اس کا اجر کب دوں گا؟ اس وقت دوں گا جب تمہیں شدید ضرورت پیش آئے گی. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کو یاد کرے اور حساب کتاب کے لیے عمل کرے. خوش بختی ہے, قیامت کو یاد کرے اور حساب کتاب کے لیے عمل کرے, اس کے لیے خوش بختی ہے. یہ ایک طرح کا ویکسینیشن ہے. یہ ہر وقت قیامت کو, آخرت کو یاد کرنا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ خوش بختی ہے, اس کے لیے خوش بختی ہے. پھر تیسری چیز کیا کہی پروردگار نے؟ کہا کہ ایک کا تعلق تجھ سے اور مجھ سے برابر ہے. یہ 4 چیزیں جو پروردگار نے بتائی وہ بتا رہے ہیں آپ کو. ایک کا تعلق تجھ سے اور مجھ سے برابر ہے. تجھ سے اور مجھ سے جو برابر ہے وہ کیا کام ہے کہ دعا مانگنا تمہارے ذمہ ہے اور قبول کرنا, اس کو قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. دعا مانگنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دعا مانگو. کہاں دعا مانگو؟ دعا کے بارے میں مولا مشکل کشا کہتے نہیں کہ دعا جو ہے کیا چیز ہے؟ رحمت کی کنجی ہے. دعا کس کی کنجی؟ کہ رحمت کی کنجی, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. دعا جو ہے کیا کام ہے؟ مومن کا اسلحہ ہے. یہ مولا مشکل کشا دو لفظ کے یہ قول ہے سنا. دعا جو ہے رحمت کی کنجی ہے, دعا مومن کا اسلحہ ہے. اتنا بڑا اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. کون سا اسلحہ؟ صحیفہ کاملہ. بہت بڑا اسلحہ ہے. اس کو اگر کبھی دل چاہتا کہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف صرف لے کے آئیں اور آپ کو لا کے سنائیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا, وہ چیز جو آپ سوچ نہیں سکتی اپنے بارے میں وہ مولا جو ہے ہم اس میں تعلیم دے رہے ہیں. یہ سمجھ لیجیے جو سوچ نہیں سکتے ہم. چاہے اولاد کے حق کی دعا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جمعۃ الوداع کی عید الاضحیٰ کی دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ دعائے عافیت آپ اٹھائیے دیکھ لیجئے, بلائیات و مشکلات سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں, بیماری کے لیے دعائیں ہیں, دوستوں کے لیے دعا ہے. کون سی دعا ایسی ہے جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز نہیں ملتی جس سے ہماری توحید بلند ہوتی, گناہوں سے ہم بچتے ہیں. یعنی ہمیں ہر دعا جو ہم مانگتے ہیں تو اس میں تو ہمیں سکھایا جا رہا کہ ہم گناہوں سے بچیں پھر دعا مانگیں. تو ہم گناہ سے بچتے نہیں, دعا مانگتے پھر ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی. تو بہرحال جس کا تعلق تجھ سے اور مجھ سے برابر کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ دعا مانگنا جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے اور قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز کیا بتائی؟ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز جس کا تعلق تم سے اور دوسرے لوگوں سے ہے اور باقی مخلوقات سے ہے, تم سے اور باقی مخلوقات سے,
وہ کیا چیز ہے؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ چوتھی چیز بتائی گئی. اسی پہ پوری گفتگو ہم نے رکھی کہ جب یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ پروردگار حضرت آدم کو اس دنیا میں جب بھیج رہا ہے تو بھیجنے کے بعد فوراً یہ سکھا رہا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. یہ کون سا فقرہ؟ یہ فقرہ ایسا کہ آپ سے ہر برائی چھوڑا دے گا اگر آپ نے سچے دل سے کہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا. حدیث الشیعہ کی روایت ہے، یہ جہاں سے میں نے لیا، حدیث الشیعہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ اگر سچے دل پہ اس پہ عمل کیجئے گا تو دیکھیے گا کہ آپ سے نہ جانے کتنی برائیاں چھوٹ جائیں گے. ابھی آگے چلیں گے تو دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں کی بارے میں بتاتے جائیں گے. تو کیا یہ چار چیزوں میں پروردگار نے کیا کام کیا؟ کہ تمام دانائی تمہارے لیے جمع کر دی. عقل مندی ویسے بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے چالاکی و مکاری جس سے دنیا حاصل کی جاتی ہے وہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. یا آج کل اس کو عقل مندی کہا جانے لگا، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، چالاک ہے، مکار ہے، اور یہ دنیا دار ہے، زبان دراز ہے، اس کو عقل مندی کہا جاتا ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے، بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے. اس کو عقل مندی نہیں کہتے. جو آج کل کہا اسی کو جاتا ہے عقل مندی کہ یہ بہت عقل مند ہے، لیکن عقل اس کو نہیں کہتے. کیونکہ عقل اگر اس کو کہتے ہوتے تو مولا مشکل کشا یہ والی روایت کیوں بیان کرتے؟ کون سی روایت؟ مولا مشکل کشا کے نام کے اوپر ہم رکے ہیں. جب نام لیتے ہیں کہ مولا مشکل کشا یعنی مشکل کشائی کرنے والے، پھر ان پہ درود بھی پڑھتے ہیں تو مشکل کشائی مزید جلدی آسان ہو جاتی ہے. تو تمام دانے ایک جگہ جمع کر دیا. اب عقل کے بارے میں جو مولا مشکل کشا کے آپ بتا رہے تمام کے تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں. تمام کی تمام خیر بس عقل سے وابستہ ہے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں. پتہ چلا عقل اتنی زبردست چیز ہے کہ عقل ہٹا دی جائے تو پڑھتی رہیے نماز، رکھتی رہیے روزہ، حج پہ حج آپ انجام دیتی رہیے، سارا کام کرتے رہیے گا. عقل غائب ہوگی تو پھر کیا کام ہوگا کہ سب وہ کام کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ساری عبادتیں ہماری ضائع ہو جائیں. اس لیے کہا گیا کہ تمام دانائی ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہے. اس پر ساری چیز کے دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا ہمارا کام ہے. میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ساری چیز جو بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا وہ سب یہی کہہ رہا ہے. آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اب اس میں پورا کا پورا دین شامل ہو جائے گا، پوری کی پوری اخلاقیات بلکہ شامل ہو گئی. دین شامل ہو یا نہ ہو اخلاقیات پوری اس کے اندر آ گئی. ساری اخلاقیات آ گئی، ساری برائی چھوٹ جائے گی. تو کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے دانائی جمع کر دی تمہارے لیے. دنیا میں بھیجا حضرت آدم کو، دانائی جمع کر دی. پھر عقل کے متعلق چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شیخ صدوق کی کتاب اعمالی سے ایک روایت ہے. دیکھیے عقل کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، کتنی بہترین بات کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ آدمی ہے. پہلے سن لیجئے پھر لکھتی رہیے گا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ آدمی ہے. شیخ صدوق کی جو کتاب اعمالی اس سے روایت ہے چھٹے امام. سب سے بڑا عقل مند وہ آدمی ہے. اب ذرا تلاش کیجئے گا اپنے ارد گرد، کیا سب سے بڑا عقل آدمی اسی کو کہا جاتا ہے؟ کہ سب سے بڑا عقل مند وہ آدمی کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند. کہنے لگا یہ سب سے بڑا عقل مند ہے. کہ سب سے بڑا عقل مند ہو گئے، سب سے بڑے عقل مند ایک جملے کے ساتھ. اور جو عقل مند ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہے انشاءاللہ اس کا انجام جو ہے بہشت پر ہوگا. کہ جو عقل مند ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہشت ہوگا، بہشت پہ ہوگا. یہ عقل اتنی زبردست چیز ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. یہ عقل ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے سگے بھائی کے لیے پسند کرنے کو تیار نہیں، بہن کو. دیکھیے کہ اس کلمے سے دور کتنے ہم. اگر اس کلمے کے قریب لے آ سکے ہم آپ کو مختلف روایتوں کے ذریعے تو سمجھے کہ ہم نے کامیابی کچھ حاصل کی، ہم کچھ بتا پائے ہیں.
آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی کہ ہم اس کلمے کو جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک جا رہا وہ ہم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے عقل مند۔ ویسے عقل مندوں کی بہت ساری تعریفیں عقل مندی کے بارے میں کہی گئی، لیکن الگ الگ سے بھی روایت موجود، ورنہ سب سے عقل مند اس کو بھی کہا گیا ہے کہ جو ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ بھائی جو موت کو یاد کرے گا وہ گناہ کی طرف تو اس کا ہاتھ بڑھے گا نہیں نا، پھر ہو گیا عقل مند وہ، اس کے لیے تیاری کرے گا پھر ہو گیا عقل مند وہ۔ تو یہ الگ الگ روایت ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اس کی اب تشریح میں شروع ہو رہی بات کہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ ہوشیار عقل مند وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے تکلیف دے رہا، نہ ہاتھ پیر سے تکلیف دے رہا، نہ اور کسی سے تکلیف دے رہا۔ سب سے زیادہ تکلیف ہمارے یہاں زبان سے ہی دی جاتی ہے۔ بعض زبان کے گناہوں کو مولا مشکل کشا نے اس آدمی کے بارے میں کہا، جب آئیں گے تب بتائیں گے، وہ کہا کہ سب سے خطرناک آدمی یہ ہے، خطرناک ترین آدمی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہاں ہر آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے جو خطرناک ہے، یہ دیکھ لیجیے گا۔ بہر آگے چلتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ ہوشیار وہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ ہوشیار آدمی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ سنیے، اب تنبیہ کے طور پہ ابھی دو آپ کو باتیں سنائی، اب تنبیہ کے طور سے سنیے اور پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ امام محمد باقر اسلام، یہ دو روایتیں ایک ساتھ تھی، ہم نے ایک لے لیا اس میں سے کہ دونوں کا موضوع ایک ہے، چھٹے امام کا بھی اور پانچویں امام کا بھی ایک موضوع ہے، ایک ہم نے لے لیا امام محمد باقر اسلام سے لے لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو، ہم پیغام پہنچا رہے ہیں آپ تک، ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ بحر الانوار جلد 2 کی روایت ہے، اور اس وقت کی جو آپ آسان طریقے سے دیکھنا چاہتی ہیں کتاب، تو یہ روایت موجود ہے 6ٹھی جلد میں، میزان حکمت کی 6ٹھی جلد میں موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوگا، اور ہمارے شیعوں تک یہ پیغام بھی پہنچا دینا۔ کیا پیغام پہنچا دینا؟ کہ قیامت کے دن وہ لوگ سخت افسوس کریں گے جو زبانی طور پہ تو عدل کی تعریف کرتے ہیں لیکن عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زبانی طور پہ تو عدل کی، ہم آئے تو زبانی طور پہ کہ ہمارے تو دین یہی سے شروع ہوا، اول توحید، دوئم پھر وہ کہتے ہیں زبانی طور پہ تو عدل کی تعریف کرتے ہیں لیکن عملاً اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن سخت افسوس کریں گے۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے 5ویں امام کی طرف سے اور 6ٹھے امام کی طرف سے، اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کے متعلق، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کی مخالفت کرنے سے اس کا گناہ بھی بہت زیادہ۔ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ 1 ساعت کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں 1 ساعت کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں رات بھر نمازیں پڑھی جائے اور دن بھر روزہ رکھا جائے۔ 70 سال 1 ساعت کا عدل۔ تو آپ زندگی میں کتنے موقع ہمیں ایسے آپ ملتے ہیں کہ جس میں ہم عدل کریں تو ہماری ذمہ کتنی، تبھی تو مومن کی تعریف فضیلت ہے، ایسی تھوڑی مومن کی فضیلت بتائی گئی، یہ تعریف بتائی گئی کہ فرشتے آ کے مصافحہ کریں تم سے۔ مومن کی تعریف ایسے تھوڑی بتائی گئی کہ مومن کی فضیلت کیا ہے، یہ خانہ کعبہ، یہ اللہ کے گھر، کیا کہنا تیری عظمت کا، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں ہے۔ ایسی آپ نے سنا خوش ہو گئی تو کہا جائے گی یہ عظمت کیا ہے، کس وجہ سے؟ وہ چیز تو اپنے اندر پیدا کرے گی، وہ چیز نکلتی جا رہی، تو وہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ تو کہا 70 سال 1 ساعت کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، جس میں رات بھر نمازیں پڑھی جائے، دن بھر روزہ رکھا جائے، اور پھر کہا جا رہا ہے 1 ساعت کا ظلم کیا ہے؟ 60 سال کے گناہوں سے بدتر ہے۔ اتنی تو پھر عدل کیسے لے آئیں، کیسے کام کریں؟ کہ مولا مشکل کشا جہاں موجود ہو، محمد آل محمد جہاں موجود ہو، وہاں کوئی چیز مشکل کہاں ہو سکتی ہے؟ وہاں مشکل تو کچھ نہیں ہو سکتا، مشکل صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا، سننے کے بعد عمل کرنے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، بس یہی مشکل ہے، اور تو کوئی مشکل نہیں۔ انہوں نے تو آسان سے آسان طریقہ بتا دیا، 1 ساعت کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل، آسان طریقہ بتا دیا۔ کہ تو اب کریں کیا، عدل کیسے کریں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آپ فرماتے کہ سب سے بڑا عادل وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سب سے بڑا عادل کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس میں مشکل کوئی کام نہیں لیکن بہت مشکل ہے. مشکل کوئی کام نہیں لیکن بہت مشکل ہے. اگر دل آپ کا راضی ہو گیا ہے, دل آپ کا تیار ہو گیا ہے اس بات کے لیے, تو کوئی مشکل کام نہیں. دل راضی نہیں تو بہت ہی مشکل ہے. ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, نہ کہ پورا عمل کرنا. اپنے اوپر رکھ کے سوچئے, کبھی جب کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہی تو اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کہ اگر آپ کی غیبت ہو رہی ہو کسی محفل میں, آپ سن رہی ہو, تو آپ کو کتنا رنج ہوتا ہے. کتنا خالی رنج نہیں ہوتا, رنج بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے. پھر جب آپ کر رہی ہیں تو سننے والے کو کیا ہوگا کہ وہ تو ہے ہی نہیں نا یہاں, تو وہ تو ہے موجود, وہ تو سن رہا ہے. پھر ہوگا کیا؟ نیز یہ کہ وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. تو یہ کہ سب سے بڑا عادل جو کہلائے گا, سب سے بڑا عادل ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو, جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. اس طرح تم فیصلے میں عادل ہو جاؤ گے, فیصلہ کرنے میں عادل ہو جاؤ گے, عادل ہو جاؤ گے. اور جو عادل ہو جاتا ہے اس کا کیا, زمین و آسمان دونوں جگہ جو ہے وہ محبوب سمجھا جاتا ہے. زمین میں بھی محبوب سمجھا جائے گا, آسمان میں محبوب سمجھا جائے گا, دونوں جگہ محبوب سمجھا جاتا ہے. کون؟ یہ بھی رسول اللہ کی روایت ہے. پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, یہ دیکھیے کتنی الگ الگ روایتیں ہیں اور کلمہ ایک چل رہا ہے, آخری وقت تک ایک ہی جملہ چلے گا. اوکے, روایتیں کتنی الگ الگ ہیں. اگر یہ ایک دفعہ کہہ دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کافی ہو گیا, تو خاموش ہو جانا چاہیے, نہیں بتانا چاہیے. لیکن وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں محمد آل محمد کی اس کی کتنی اہمیت ہے. تبھی تو پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سخت افسوس کرے گا وہ شخص جو زبانی طور پر تو عدل کی تعریف کرتا ہے, عملاً اس کی مخالفت کرتا ہے. سخت افسوس کرے. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کیجئے یہی اپنے بھائی کے لیے, مسلمان کے لیے, لوگوں کے لیے, سب کے لیے پسند کیجئے, یہی چیز پسند. تو آپ دیکھیے کہ آپ واقعی دنیا میں بھی محبوب ہوئیے گا, آخرت میں بھی آپ کو محبوب, یہ عمل محبوب بنائے. کسی شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ سب سے بڑا عادل بن جاؤں. میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں. کیسے کیسے سوالات لوگ آ کرتے ہیں. ہم لوگ کہیں گے کہ سب سے بڑے ہمیں کوئی ایسی عمل بتائیے اللہ کے رسول کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں. تو ڈریں گے پوچھتے ہوئے کہ اگر کچھ بتا دیا انہوں نے اور اقرار بھی لے لیا, جیسے کہ رسول اللہ کے بعد جب لوگ پوچھنے کے لیے آتے تھے اے اللہ کے رسول میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کچھ نصیحت کیجیے, تو آپ کہتے کہ میں نصیحت کروں گا تو قبول کر لو گے؟ وہ کہتے جی اللہ کے رسول. پھر پوچھتے تھے, دو تین دفعہ پوچھتے تھے. اب جب رسول اللہ 3 دفعہ پوچھ چکے تو ہمت ہے اس کی کہ آگے اس کی مخالفت کرے؟ تو ہم لوگ تو مارے ڈر کے پوچھیں ہی نہیں. کہ 2-3 دفعہ رسول اللہ نے کہتے کرو گے؟ میں نے کہا ہاں کریں گے. پھر ڈر گئے. اب کیا کیا جائے؟ کہہ رہا اب یہاں سے نکلنے ہوا موت ہی آ جائے, کیونکہ کیا پتہ مخالفت کر دیں کیا ہوگا. تو وہ پوچھ رہے کیا کریں اللہ کے رسول, کیا کریں؟ کہ جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ مت بولنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا, کسی کام کے لیے جا رہا تھا, سوچا کہ یہ کرتے ہیں. پھر پوچھا کہ اگر پوچھ لیا گیا تو کیا کریں گے؟ ہم تو رسول اللہ سے وعدہ کر کے. دیکھیے اس زمانے کے لوگ نئے اسلام لے کے آئے ہیں, بت پرست تھے, نئے اسلام لے کے آئے. وہ جب وعدہ کرتے تو اس طرح اس پہ عمل کرتے تو پورا کرتے. ہم وعدہ صبح شام مختلف دعاؤں کے ذریعے سے, زیارتوں کے ذریعے سے, زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر ذرا وعدے بھی تو دیکھیے کیسے کیسے وعدے ہوئے, ایک پر بھی عمل نہیں کرتے. اس نے وعدہ کر لیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ کام کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. پوچھا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے. جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں سنسار کر دیے جائیں گے. پھر 2-1 دن بعد کسی کام کا ارادہ ہوا, عادی تو تھا, گناہگار تھا, گناہ کرنے کا عادی تھا. پھر سوچا کہ یہ کام کرے, پھر پکڑے گئے تو ہم تو سچ بول دیں گے. جب سچ بول دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہیں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہاتھ کاٹ. اسی طرح جتنے گناہ کے لیے ارادہ کرتا تھا خیال وہی آ جاتا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا, تو پھر وہ رکتا تھا, سارے گناہ چھوٹ گئے اس سے. کوئی گھڑی اتار کے یہاں رکھ دے, ایسا نہ کوئی ڈاکٹر علیم کی کلاس چھوٹ جائے.
ہم بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں بتاتے رہیے گا ایسے ایسے اشارہ کر کے کہ 5 منٹ رہ گیا، 10 منٹ رہ گیا، ابھی نہ کیجیے گا اشارہ کہ جان چھوٹے ان سے کہ ابھی اشارہ کر دیا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ کرنے کے بعد پورا کرے۔ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عادل بن جاؤں، میں کیا کروں؟ تو اب اللہ کے رسول نے بتایا کہ کیا کرو۔ اب جب پوچھ رہا ہے تو وہ عمل بھی کرتے تھے وہ لوگ، کہنے لگے لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے، اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول کچھ بھی کہہ سکتے تھے، مختلف جگہ پہ مختلف باتیں کہا کرتے، جیسے ابھی آپ کو سنا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، نصیحت کی تو کہا جھوٹ مت بولنا، اس نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی روایتیں جو ایک جگہ جمع کر دیا کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آتے تھے، آنے کے بعد کہتے تھے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، اور رسول اللہ بار بار یہی کہتے کہ جو نصیحت کرے گا مان جاؤ گے؟ وہ کہتا جی اللہ کے رسول، 3 بار اقرار لیتے تھے۔ یہ آیا یا آ کے پوچھ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے تو کبھی دماغ میں بھی نہیں آئے گی یہ والی بات کہ ہم اتنا 1400 سال گزر جانے کے بعد کتنی کتابیں، کتنی مجلسیں، کتنی تقریریں ہم لوگ سن چکے ہیں، کبھی دماغ میں یہ بات بھی نہیں آئے گی کسی سے پوچھے کہ مولانا صاحب میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھتے۔ وہ رسول اللہ سے آ کے اس وقت پوچھ رہا، یعنی اتنی اہمیت اس کو پتہ چل گئی تھی ان لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے سے کہ پتہ ہے۔ تو کہا کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ یعنی سب سے بڑے کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اپنا نماز روزہ کرو جو کرو، یہ کیا تم بیکار کی بات پوچھنے کے لیے۔ یہ اتنی اہم بات تھی کہ رسول اللہ نے جواب بھی دیا کہ سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے، یعنی اسی کوئی اہمیت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت ہے اخلاص کے سلسلے میں، مخلص کے، دیکھیے کہاں کہاں کس کس جگہ یہ کلمہ فٹ کیا گیا، کس کس جگہ بتائی گئی بات۔ کہا جا رہا ہے مخلص کی 4 علامتیں ہیں، مخلص کی 4 علامتیں۔ کیا کیا 4 علامتیں؟ پہلی اس کا دل سالم رہتا ہے، یہیں اٹک گئے ہم۔ اگر پوچھا جائے کہ دل سالم رہتا ہے، چلیے ابھی آگے کریں گے، پہلے 3 باقی بھی بتا دیں۔ اس کا دل سالم رہتا ہے، پہلی چیز یہ بتائی گئی، آخری میں بتا دیتے نہیں، پہلی چیز بتائی اس کا دل سالم ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اس کے اعضاء جوارح جھکے رہتے ہیں، فروتنی، انکساری، حسن اخلاق، نرمی، غرور، تکبر سے آری رہتا ہے کہ اس کے اعضاء جوارح جھکے رہتے ہیں۔ خیر اور نیکی کو پھیلاتا ہے، شر اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں، مخلص کی 4 نشانیاں بتائی گئیں۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ اس کا دل سالم رہتا ہے، اس کے اعضاء جوارح جھکے رہتے ہیں، خیر اور نیکی کو پھیلاتا ہے، شر اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ ہے مخلص کی علامت۔ پھر پوچھا گیا مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ مخلص کی علامتوں میں سے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں رہ سکتا، تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں رہ سکتا جب تک مومنین کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھا، تمہارا دل سالم رہ ہی نہیں سکتا۔ مخلص کی نشانی بتائی، اخلاص ہمارے لیے ضروری ہے، ہر عمل میں ہمیں اخلاص چاہیے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ مخلص ہونا چاہیے آدمی کو، اخلاص ہونا چاہیے، جو کچھ کر رہا اللہ کے لیے کر رہا، تو اس کے لیے پہلی شرط بتائی گئی ہے کیا؟ دل سالم ہو۔ اور مولا کہہ رہے کہ تمہارا دل سالم رہ ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ مومنین کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تمہارا دل سالم نہیں رہ سکتا۔ بہرحال تم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں رہ سکتا جب تک تم مومنین کے لیے لفظ مومنین استعمال کیا ہے مولا نے، جب تک تم مومنین کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ انصاف سے بتا دیجئے، کوئی ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا کہ ہاں میں ایسے ہی ہوں، کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں یہی، میں کبھی اپنی برائی کو نہیں چاہتی کہ میری کوئی برائی کرے، میں بھی کسی کی برائی نہیں کرتی، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کسی کی چغلی نہیں کھاتی، کسی کی کوئی کام ایسا نہیں کرتی کہ کسی کو کوئی نقصان ہو، اڑنگا لگ جائے اس کے کام میں، وہ میں تو ہر وقت دعا مانگتی رہتی ہوں مومنین کے لیے، پروردگار آج کا پورا دن گزر رہا، اگر میں ایک تسبیح میں نے درود کی پڑھی، درود کے پڑھنے کے بعد اگر میری بات سے، حرکات و سکنات سے کسی مومن یا مومنہ کو کوئی نقصان پہنچائے، پروردگار اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں دے، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ پھر تو دعا مانگتا ہوں، ابھی آپ سے بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کرتا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے، یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے برا نہیں چاہتے،
ہم کسی کی برائی نہیں چاہتے, کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے کہ کسی دل دکھایا جائے, کسی دل بھی ذرا سا دکھنے نہ پائے. منع کرے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کہا تم مومن کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کیا ہوگا, ایک مخلص کی نشانی بتائی گئی, اس میں بتایا گیا یہاں تک کہ اس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, یہاں تک کہ اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت کہ اپنے بیٹے امام حسن اسلام کو وصیت کرتے ہوئے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, بھائی ہم لوگ تو علم نہیں رکھتے, بہت ساری معلومات ہمارے اندر نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم وصیت کرتے تو کبھی الٹی سیدھی وصیت ہوتی, کبھی ایسی وصیت ہوتی ہے جو ظلم کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی ایسی وصیت ہوتی ہے کہ جو ہماری وصیت کو وہ خراب کر دی. معلومات نہیں نا, وصیت کے بارے میں کہاں معلومات ہے. جبکہ محرم کے بارے میں جب ابتدا ہوتی پہلی ہی مجلس میں کہا جاتا کہ امام حسین اسلام جب مدینے سے چلے ہیں تو محمد بن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا کر دیا, یعنی کہ محرم کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, جب مجلسوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, وصیت نامے سے ہوتی ہے. وصیت نامہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں, کہ ہمیں اگر سنتے بچپن سے سنتے آتے تو ہمیں وصیت کے بارے میں اتنی معلومات ہوتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہمیں اگر ہر چیز ویسے بتائی جاتی جو ہمارے کام کی ہے, ضرورت کی ہے, جس پہ ہمیں عمل کرنا, تو ہم ہر چیز کے بارے میں پی ایچ ڈی ہوتے. مومن تو ہر چیز کے بارے میں پی ایچ ڈی ہوتا. موت کی اتنی مجلسیں سنی جاتی ہے, موت کے متعلق کچھ نہیں پتا. اب کہا جائے بتاؤ قبر میں پہلی رات کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ, قبر میں کیا کیا چیز نقصان پہنچائے گی, قبر میں کیا کیا چیز فائدہ پہنچائے گی, نہیں پتا. تو کیوں نہیں پتا, اتنی سال ثواب کی مجلس تو ہم نے سنی ہے, لیکن یہ کہ جو چاہتی ہیں آپ وہی آپ کو مجلس میں دیا جاتا. آپ بھی ان تمام چیزوں سے جان چھوڑانا چاہتی ہیں, نہ بتایا جائے, ڈر جائیں گے کہیں عمل نہ کر. عمل کریے گا تو فائدہ ہوگا, عمل نہ کیجیے گا تو غفلت کے ساتھ یہ وقت تو گزرتا جائے گا, کس وقت اچانک موت آ جائے نہیں پتا. روزانہ آپ دیکھتی کہ اچانک موت آتی ہے, لوگوں کو اچانک موت آتی ہے, کہیں پتہ چلتا ہے, نہیں پتہ چلتا. مر گیا, اب کیا ہو گیا, کہ بس دروازہ بند ہو گیا. تو کیا ہے, جو سانس باقی کر لو, یہی وقت ہے, کچھ کر لو. تو یہی وقت ہے, کچھ کیجئے. تو کیا کیجئے, دیکھیے وصیت میں مولا اتنی اہم ترین چیزیں ہیں, وصیت میں اہم ترین چیز ہی بتائی جاتی. تو امام حسن اسلام کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, حضرت علی فرمائے کہ کون سا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے. انہیں حیرت کی بات نہیں ہے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے. یہی تو ہے نا, آپ نے بچپن سے سنا ہوا یہ والا قول. تو مولا حکمت کے دروازے, حکمت بھی جانتے ہیں, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے. انہیں خود کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اس سے بہتر کوئی حکمت کا کلمہ نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا, کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. حکمت آمیز کلمہ یعنی دنیا آخرت کی بھلائی جس میں پوشیدہ ہو, اس میں دنیا آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے. یہ کہا ہے کون, یعنی سوال, یہ اس انداز میں سوال کر کے بات کو شروع کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کتنی زیادہ اس کلمے کو اہمیت دے رہے ہیں مولا. کہتے ایک میں تمہیں بیٹا, ایک میں حکمت بھرا کلمہ سکھاتا ہوں. نہیں, کون سا حکمت آمیز کلمہ اس سے بہتر ہو سکتا, یعنی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سوال کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا. کیا, جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہ دوسروں, یہ حکمت ہے. اس کے اندر حکمت ہے. یہ حکمت کہاں ہوگی, حکمت یعنی دنیا آخرت کی بھلائی تم کو اس کے اندر مل جائے گی. تو آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے, اب یہاں سے شروع کر رہے, کرنا کیا, کرنا یہی جو سنایا جا رہا ہے یہی کرنا, اور کیا کرنا, کہ حکمت آمیز کلمہ ہے جو ہے اس میں یہ والا کام کیا جائے کہ جو چیز اب مشکل کام بھی ہے اور آسان کام بھی ہے. مشکل کام اس لحاظ سے ہے کہ جب کہا جائے کہ آسان کیسے ہے, کہ آسان ایسے کہ بہت آسان ہے, کسی سے بھی کہہ دیا جائے, عام سے بھی آدمی سے جو پڑھا لکھا نہ ہو اس سے بھی کہا جائے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو یہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے ہم نے طے کر لیا, رسول اللہ کے سامنے جا کے اقرار کرے گا, ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا, ایسا کروں گا, ایسا کروں گا. تو کیا ہوگا, کبھی دوسروں کی برائی نہیں کرے گا, کبھی غیبت نہیں کرے گا, کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کبھی کسی کی بے عزتی محفل میں نہیں کرے گا, کیونکہ سب کے نہیں کرے گا بچ جائے گا. ورنہ الگ الگ ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا, کسی مومن کی کسی کی بے عزتی کر دی تو پھر کیا ہوگا, قیامت کے دن پروردگار میدان قیامت میں اس کی بے عزتی کرے گا. تیار ہے کہ ہم غافل ہیں اس لیے تیار ہو یار, کیا ہوگا, سب کام زبردستی ہوگا, پکڑ کے باندھ کے ٹک ٹک بھی مارا نہیں جاتا. تو کیا تیار ہو, اس سے کوئی پوچھتا اس سے, کوڑے مارنے والا کہ تیار ہو تو ہمیشہ انکاری کرے گا, تیار نہیں, اس کو زبردستی باندھ کے کوڑے پڑتے ہیں. اب تو خبر سے نکل کے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا. پوچھا جا تیار ہو, گرز لے کے آئے ہیں, تو وہ کیا کہے گا, ہاں یا نہ, کہ اس کو ہاں نہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو جو ہونا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پہ وہی ہوگا, اور وہ ہوتا رہتا.
تو کیا تیار ہے کہ تیار نہیں؟ تو ہمیں آپ تیار ہیں؟ اس سے کہا جائے کہ بے پڑھے لکھے آدمی سے کہا جائے کہ ہاں میں جب بھی کوئی عمل کرنے کے لیے جاؤں گا، کسی کے لیے اچھائی یا برائی کرنے کا، پہلے سوچ لوں گا کہ میں اپنے لیے کرتا کہ نہیں کرتا۔ کہتا نہیں اپنے لیے تو نہیں کرتا، کہ پھر دوسرے کے لیے بھی نہ کرو، دوسرے کے لیے بھی مت کرو، اگر اپنے لیے نہیں کر کتنا آسان ہو جائے گا۔ اور نہ کرنے کو تو لاکھ آپ کہتی رہی، کروڑوں دفعہ کہا جا چکا کہ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ خود اپنا جائزہ لے لیے کہ کوئی بچا اس سے؟ نہیں بچا۔ جب خود ہی ذہنی طور پر تیار نہ ہو آدمی، ڈر نہ ہو اس کو، توفیقات سلب ہو جائے کسی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، تو پھر بیکار ہو جاتا ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توفیقات سلب ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قریب میں رہے گا، انبیاؤں کے قریب رہے گا، رسول اللہ کے قریب رہے گا، گھر میں رہے گا، گھر میں رہے گا، کچھ بھی ہوگا، کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اگر توفیق سلب ہوگی، خطرناک ترین چیز ہے۔ توفیق کی حدیث نہیں سنائیں گے ورنہ پھر الزام آئے گا، کوئی ہے ادھر بیٹھا ہوا کہے گا یہی حدیث نہ جانے کتنے 100 دفعہ سنا چکے ہیں توفیق کی بھی، لیکن سنا تو چکے ہیں لیکن ملی توفیق؟ وہاں پہ پھر معاملہ ہنس دیے والا معاملہ ہوتا ہے، پھر کیا ہوا، ہنس دیے، پھر وہ ہو گیا۔ تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، حکمت آمیز کلمات۔ پھر کہا جاتا ہے مومن کی صفت میں بیان کی جا رہی ہے ایک بات، ایک حدیث جو ہے مومن کی صفت میں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عظیم ترین فائدہ ہے اس کلمے میں، عظیم ترین فائدہ ہے، عظیم ترین فائدہ ہے۔ دل میں گھر کر جائے اگر یہ کلمہ اور اس کی دیکھیے بغیر پریکٹس کے اچانک تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ آپ کو مسلسل اپنے آپ کو ٹوکتے رہنا، مسلسل ٹوکتے رہنا۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد نہیں فرماتے ہیں، رہنما اور واعظ کی دو قسم بتائیے، واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، اور رہنما کی دو قسمیں بتائیے۔ ایک وہ جو ظاہری ہے، خارجی ہے، باہر یعنی انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، علماء ہیں، یہ ایک جو ہے اندر ہے۔ اگر آپ کا نفسی اندر سے تیار نہیں ہے تو باہر کا نصیحت کرنے والا اثر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے سب سے پہلے اپنے اندر کے کو تیار کیجئے، بار بار اسے ٹوکیے اور کہیے۔ ایک جگہ پہ اور مولا مشکل کشا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی نہیں اختیار کر سکتے۔ کتنی بہترین بات کی، برائی سے بیزار، یعنی جو برائیاں ہیں جو بتائی جا رہی ہے دوسروں کے لیے جو برائی کر رہی ہو اس سے جب تک بیزار نہیں ہوگی تب تک تم نیکی نہیں اختیار کر سکتے۔ تو آپ برائی سے بیزار ہوئیے، آخر کار برائی کو چھوڑنا اگر آپ زندگی میں نہیں چھوڑیے گا تو مرنے کے بعد چھوٹ جائے گی۔ تو بھائی مرنے کے بعد جب چھوٹے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو زندگی میں ہی چھوڑ دیجئے۔ پھر مرنے کے بعد تو زبان بند ہو جائے گی نا، ختم۔ اب تو اس کو اچھی ہو یا بری سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بھائی زندگی میں چھوڑ دیجئے، جب تک تم برائی سے بیزار نہیں ہو جاؤ گے نیکی نہیں اختیار کر سکتے، مولا فرما رہے۔ تو بہرحال یہ قول سنیں، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ سنیے کس طرح سے کہہ رہے ہیں مولا مشکل کشا، کس طرح کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھائی کی اسی بات کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لوگوں کے لیے اچھائی کی اسی بات کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن نہیں بن سکتا۔ بھئی کیوں مومن نہیں بن سکتا؟ تو مومن ہے کہ ایسی حرکتیں کرے گا نا کہ جس کی وجہ سے مومنین کو جو فائدہ پہنچنے والا، مومن ہونے کی حیثیت سے جو فائدہ پہنچے گا وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ مثلا زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے روزانہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اب جسم سے فریاد کرتی ہے، پورا جسم زبان سے فریاد کرتا، پورا جسم زبان سے فریاد کرتا کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا۔ یعنی پورا جسم جو ہے روزانہ زبان سے فریاد کرتا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا، کیونکہ اسی زبان کے بدولت نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ محسن قرائتی اپنی کتاب مات میں لکھتے ہیں کہ 33% گناہ جو ہے قبر کا عذاب جو ہے 33% قبر میں عذاب صرف غیبت کی وجہ سے بھر جائے گی، قبر بھر جائے گی 33%۔ بتائیے کتنی عام ہے، کتنی عام ہے، کتنی عام ہے۔ مجلس کا فرش ہو، شادی کی محفل ہو، کسی غم کا ماحول ہو، کوئی کسی تعزیت کرنے آپ گئی ہوں، کسی کام کے لیے گئی ہوں، شادی بیاہ کے رشتے لینے کے لیے گئی ہوں، کسی کی برتھ ڈے میں گئی ہوں، اچھی محفل ہو، بری محفل ہو، خوشی کی ہو، غم کی ہو، کہیں کی بھی ہو، اتنے عادی اور اتنے چابک دست ہو گئے کہ چکنی مچھلی کی طرح نکل کے جاتے ہیں غیبت کرنے کے لیے۔
اتنے بہترین انداز میں غیبت شروع کر دیتے ہیں کہ سامنے والا جو نہیں کرنے والا ہے اور ڈرتا ہے اور خوفزدہ ہے اس سے رکا ہوا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے چکرا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ گئی. اتنے عادی ہو گئے لوگ. وہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا نقصان ہے، کس کا اور کیا نقصان ہے. پوری کلاس اس پہ بہت ساری حدیثیں آپ کو سنائیں گے کہ کتنی خوفناک یہ چیزیں ہیں. خالی دیکھیے، خالی سنا دیا کیا ہوگا اس سے. میری امت کے ہر شخص پر 4 چیزیں لازم ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں. علم کا حاصل کرنا، علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا. علم کی بات کیا 4 چیزیں لازم ہیں. علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا. یہ 4 چیزیں لازم قرار دے رہے ہیں. اسی لیے لازم قرار، بھائی بتاتے جا رہے ہیں بتا کیا فائدہ ہو. بتا کہاں سے تو لے کے آئے کہ حضرت زہرا کیا کام کری کہ میرے دوستوں کا دوست ہے، میرے دشمنوں کو دشمن ہے. وہاں سے یہ نکالی کہ کیا دوستوں کی دوست ہیں آپ؟ بھئی اسی پہ اٹک جائیں گے دوستوں کے دوست ہیں کہ نہیں. سارے کے سارے ان کے ماننے والے تو ان کے دوست ہی ہیں نا. تو کیا ہم ان کے دوستوں کے دوست ہیں؟ یہ ہم نے نکالا تھا کہ اس پہ نکالتے ہیں کہ یہ چیز کہاں دوستوں کے دوست بن رہے ہیں. ہم دوستوں کے تو دشمن ہیں. سب سے زیادہ تو اپنے ہی مومنی کے سب سے زیادہ دشمن بنا ہوا. کھری کھری بات کہی جائے تو یہ ہے بات، وہ ہونی چاہیے. کھری کھری بات کبھی تو کوئی کرے. چلیے ہم یہ الزام لے لیتے ہیں اپنے ذمہ کہ کھری کھری بات کہہ رہے ہیں. آپ کا فائدہ ہوگا، دعائیں دیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اپنے کسی ماں کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کی تو اللہ کے رسول نے کہا اسے منع کرو. تو اس نے کہا کہ ہم نے بہت منع کیا نہیں ماننے کے. نہیں منع کرو کہ بہت منع کیا. کہنا اب اسے بند کر دو، اسے کمرے میں قید کر دو. ابھی وہ اس کو لگے گا کہ میرے بیٹے نے مجھے قید کر رہا ہے، کہ کل جب قیامت برپا ہوگی، یعنی کل جب مرنے کے بعد جائے گی، تو تمہیں سب سے زیادہ دعائیں دے گی کہ تم نے اسے روک کر اس کو فائدہ پہنچایا، برائی سے روک کے فائدہ پہنچایا. تو جو برائی سے روک رہا ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بظاہر آپ کو برا لگ رہا لگے، ہم ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں رہے کسی کا نام لے کے، لیکن ہم اب تمام لوگوں کو کر رہے ہیں. آپ ہی کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیسے ان کو خالی لیپا پوتی کر کے چھوڑ دیا جائے، اور ان کو چھوڑتے چھوڑتے تھے یہاں تک آ گئے کہ بتا تو رہے ہیں کہ اس خوبصورتی سے غیبت کی جاتی ہے کہ جو لوگ بچنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے چکرا جاتا کہ یہ بات کہاں سے نکل آئی. جیسے کہ علماء جانتے ہیں، ائمہ جانتے ہیں، تبھی تو انہیں بہت سارے لوگ غیبت کرنے کا طریقہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں تعریف، سبحان اللہ بہت اچھا 4-5 انہوں نے حج کیا ہے، یہ ہے وہ، تعریف کرے بغیر. لیکن ایک عادت ان میں خراب ہے. دیکھا آپ نے پہلے تعریف کی، شیطان کس طرح گھیر کے لے کے آیا، اس کے بعد ایک عادت ان میں یہ والی خراب ہے، کہہ کے غیبت کر دیا. جو غیبت کا طریقہ دیکھیے. بہرحال غیبت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ بیچ میں اس لیے آ گئی کہ ہم مومن کے لیے وہ کچھ پسند ہی نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے، اس لیے بیچ میں آ گئی یہ بات. تو مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ اچھائی کی اسی بات کو اپنے لیے پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے، تب وہ جا کے مومن ہو سکتا ہے. بھئی ہم بھوکا رہنا پسند ہے آپ کو؟ نہیں پسند ہے آپ کو، تو کیا کیجئے کہ اپنے مومن بھائی کی ذرا خبر گیری تو کیجئے، اپنے رشتہ دار کی، اپنی بہن کی، کسی کی خبر گیری کیجئے. آپ کا دل اپنا ملائم رونا. مسور کی دال کھاؤ دن رات صبح شام تاکہ دل ملائم ہو جائے. تم لوگوں کا بڑا سخت دل ہے. ہزاروں سینکڑوں شکایتیں آتی ہیں، آپ دیکھیے فیس بک کے اوپر، اس کے اوپر جو آتی ہے تو رونے کو دل چاہتا ہے کہ روتا ہی رہے. لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے، کس بات پہ رو گے؟ تم جانتے ہو نہ سنتے. کسی کی درد تکلیف سننے کے بعد گریا نہیں پیدا ہوتا گریا، رونا آتا کہ رو رہے کہ اس کو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے. مومن ہے، انسان ہے، سب سے پہلی چیز انسان ہے. شریف آدمی کو تو نشانی بتائی کہ کوئی چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا. یہاں دیکھیں پورے انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں کوئی گریہ ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے دل میں رحم نہیں پیدا ہوتا. تو جبکہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن شکم سیر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو. اب اس میں ساری چیزیں پوشیدہ ہو گئیں، ایک چیز خالی نہیں ہے کہ خالی پیٹ بھر دیا آپ نے بس. مومن شکم سیر نہیں ہو سکتا.
جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو. یعنی کہ اس کو بھائی کو کوئی ضرورت ہوگی تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ تو خوب جو ہے مال و دولت میں عیش میں آرام میں زندگی کھیلا، اس کا مومن بھائی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، یا کسی کو جانتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے. اسی لیے اس طرح بھی بات کہی ہے اور تنبیہ کے طور پہ بھی بات کی ہے. تنبیہ کے طور پہ بات کی کہ مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے. اتنی اہم ترین چیز ہے. کہیں ہے یاد رہتا ہمیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا ہونا گیا. کہتے ہیں مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے. اگر ساری چیزیں روایت ایک جگہ اسی قسم کے جمع کریں کہ مومن کے ساتھ اچھائی کرنے سے کا کیا فائدہ ہے اور برائی کرنے کا کیا نقصان، تو پورا درس اس میں بھی ہو جائے گا کہ دیکھیں کیا کیا نقصان ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی بزرگی ہے مومن کو، کہ مومن کی عظمت کیا بتائی جاتی. ہم اس سے گھٹتے یہاں تک چلے آئے ہیں کہ خود ہماری نگاہ میں ہماری کوئی وقت عزت نہیں رہ گئی. اپنی ہی نگاہ میں اگر غور کرتا دیکھتا، زبانی بلا وجہ علی تعریف تو چھوڑ دیجیے. پھر کہا جاتا ہے کہ ایمان کامل. ابھی تو مومن کی تعریف کوئی مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ دوسروں اپنے بھائی کے لیے پسند، مومن نہیں ہو سکتے. پھر کہا جاتا ہے ایمان کامل کیا ہے. ایمان کامل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مولا مشکور کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہے کچھ ٹائم 3-5 ویری ماشاء اللہ. چلیے بڑی. ایمان کامل کے بارے میں کیا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. چلیے سن لیجئے، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. مولا مشکل گوشہ کہہ رہے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ایمان کامل بھی نہیں ہو رہا. ایمان کامل کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہی کام کرنا پڑے گا. عادل بننا چاہتے ہیں تو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. کسی کو وصیت کرنا چاہتے ہیں یا مولا کے وصیت سننا پسند کرتے ہیں تو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. مومن بننا چاہتے ہیں تو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. مخلص بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اس کی اطاعت و اس کی بندگی میں ہم مخلص بننا چاہتے ہیں تو کیا اس میں بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ دل سالم ہوتا ہے، ادا جوارے جھکے رہتے ہیں، خیر و نیکی کو پھیلاتا ہے، شر و برائی سے روکتا ہے، اس میں بھی یہی کرنا پڑے گا. تو کامل ایمان کے لیے بھی یہی بات کہی جا رہی. کیا کہی جا رہی؟ کامل ایمان کے لیے کہا جا رہا ہے کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھلائی کے لیے وہی چیز، بھلائی کی اسی چیز کو پسند نہ کرے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ تب ایمان کامل ہوگا. ورنہ کتنی بڑی بڑی بات آپ کرتی رہیے یا ہم کرتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان کامل ہونے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو. پھر ایک اور بات بتائی جا رہی، بندہ اس وقت اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے، کب کامل کرتا ہے؟ میزان حکمت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں یہ مشکل کام ہے، ابھی سے سوچنا شروع کیا کہ ہمیں یہ چیز چھوڑنا پڑے گی، تو وہ آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دشواری پیش آ رہی ہے، تھکن محسوس ہو رہی ہے. معلوم تھا مجھے پہلے سے بھی کہ یہ ذرا باب خشک ہے لیکن یہ فائدہ مند بہت ہے. خوش تو ہے، فائدہ مند بہت ہے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور کوئی دوا کھاتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسے یہ دوا جو ہے مزیدار ہے مزیدار نہیں. یہ تو بچوں کے لیے، نادانوں کے لیے، بیوقوفوں کے لیے بات کی جائے گی. یہ اسٹرابری فلیور کی ہے، یہ بیٹا جو ہے وینیلا فلیور کی بیوقوف بنا کے بچوں کو پلائی جاتی ہے. تو آپ بچہ تو نہیں ہے، تو بڑی ائمہ کے، مولا کے تو ایسے صحابی ہوتے تھے جو اپنے گناہ کا آ کے اقرار کرتے تھے مولا مجھے سزا دیجیے. اللہ اکبر. تو سمجھتے تھے نا کہ ہمیں آخرت کی سزا جو ہے برداشت نہیں ہوگی ہم سے، آخرت یہاں برداشت کر، جو مولا مجھے سزا دیجیے. اس کی کیا سزا؟ کہ تجھے اس کے 3 سزائیں ہیں، یا تیری گردن اڑا دی جائے، یا تجھے پہاڑ سے پھینک دیا جائے، یا تجھے آگ میں جلایا جائے. کہ مولا اس میں سب سے سخت کون ہے؟ کہ آگ میں جلانا. اللہ اکبر. وہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں. بتائیے
وہ کہہ رہا اپنے لیے پسند کرتا ہوں، خود گڈھا کھود رہا، خود لکڑی جمع کر رہا، خود اس میں آگ لگا رہا، کہہ رہا مولا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی، 2 رکعت نماز پڑھ رہا، گریا کرنے لگے، خود بھی گریا کر رہا ہے، اب مولا گریا کرنے، جو اصحاب کھڑے ہیں وہ گریا کر رہے ہیں، کیا چاہتا ہے کہ مجھے یہیں پاک کر دیا جائے؟ ارے آپ اپنے طور پہ بھی نہیں چاہتے، یہ کہہ کے کہ سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں کوئی سخت نہیں، کوئی سخت نہیں، ہم دنیا میں ہی پاک صاف ہو کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، کیا ضروریت ہے کہ ہمیں جب تک کہ ہمارے لیے لاکھوں آدمی جمع نہ ہو تو کسی طرح سے ہماری شفاعت ہو، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے، دنیا میں مجھے ایسے دکھا دے، دنیا میں ہی مجھے دکھا دے۔ صحیفہ کاملہ میں اس کی بھی روایت موجود ہے، ہمیں دنیا میں جو ہے ہمیں یہ چیز دکھا دے، واضح طور پہ سمجھ لو، کسی شبہ ابہام کے بغیر پہچان لو، یہ چیز تیرے ہماگیر اقتدار کے سامنے مشکل، تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں، کہ مجھے یہی پتہ چل جائے کہ میں بخشا گیا ہوں۔ صحیفہ کاملہ میں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو مولا صحیفہ کاملہ میں یہ دعا تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ ہے دعا تعلیم، پڑھیے، روز پڑھا جاتا ہے، ہم تو چھوٹا سا پیراگراف نکال لیا، روز پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد روزانہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دنیا میں دکھا دے اس کی، تاکہ تسکین مل جائے جانے سے پہلے۔ پروردگار قبر کے عذاب نہیں بھگت سکتے، بہت مشکل کام ہے، دوسروں کے لیے کسی کے لیے بھی سنیے، جلدی سے صدقہ ڈالیے، سب سے پہلے صدقہ ڈالیے، کیونکہ ہم یہ مدد کر سکتے ہیں مومن کے لیے، تاکہ ہم کہلائیں کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں یہی مومن کے لیے پسند ہے، جلدی سے صدقہ ڈالا، جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، کہیں بھی سنا کچھ بھی ہوا، کیونکہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہ مومن کے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے، جو ابھی کہا گیا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، کیا اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی، اور کیا ایمان کی کامل کی کیا، یہ اس میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ رسول اللہ بتا رہے بندہ اس وقت تک اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور غصہ کسی پہ غصہ نہ نکالے، کیونکہ جب غصہ نکالنے کی بات آتی ہے تب بہت ساری چیزوں پہ آدمی پھسل جاتا ہے، بہت سارا نقصان اس سے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، دیکھیے کامل ایمان کی تیسری چیز یہ آگے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یہاں بھی آ گیا، بندہ اس وقت اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے، رسول اللہ کہہ رہے بندہ اس وقت اپنے ایمان کو کامل کرتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں، ایک، اور کسی پر غصہ نہ نکالے، دو، تیسری چیز کیا؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ 3 چیزیں بتائی جا رہی کہ اس کا ایمان جو ہے کامل ہو جائے گا، غصہ نہ نکالے۔ آپ کا یہ غصہ نہ نکالے، گھر میں اگر غصہ نہ نکالیں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے، میاں پر روب ہمارا ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ استعمال کیجئے، غصے میں جب غصہ آئے تو زبان کو بند رکھیے اور یہ استعمال کیجئے کہ کیا کیا جائے، اس کام کو کیسے کرایا جائے، وہ صحیح کام ہے، اس لیے کیسے ہو گیا کام، تو ہم کیا کرتے ہیں، غصہ آتا زبان چلانے لگتے ہیں، تو میں غیبتیں ہو جاتی ہیں، گالیاں ہو جاتی ہیں، بد دعائیں ہو جاتی ہیں، بچوں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی جو منع کیا گیا، منع کیا کہ نہیں، بچوں کو جو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہو، کچھ بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی جو نہیں کلاس کے اندر نہیں کہی جا سکتی، کتابوں میں پڑھی جا سکتی، کلاس میں نہیں بتائی جا سکتی، ورنہ بہت ساری جیسے بچوں کا کم بخت یہاں اپنے بیٹے کو کم بخت، بیٹی کو کم بخت کہہ رہے ہو، کم نصیب والا کہہ رہے ہو، اللہ تمہارے نصیب کو بڑا کرے، یہاں آؤ، ادھر آؤ، دوسری طرح سے بات کیجیے، گھما کے بات کیجیے، حکمت کے ساتھ بات کیجیے، لیکن نہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے، پہلے یہ اچھا اخلاق ہو، غصہ ہوا تو اخلاق بھی گیا، تو اچھا اخلاق ہونا چاہیے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، جو اب غصہ کے 1-2 حدیث میں نے غصے کی بھی ڈال دی کہ چلیے اسی بہانے سے تھوڑا سا سنا دیں غصے کے بارے میں، کہا جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا وہ اپنا غصہ کسی پہ ٹھنڈا نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈر رہا وہ اپنا غصہ کسی پہ ٹھنڈا نہیں کرتا، پہلی یہ سب مولا کی روایت ہے، کہتے ہیں جو غصے پہ قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں، مولا مشکل کشا کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں، جو غصے پہ قابو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں، تو کیا اس بات کو پسند کریں گے ہم ان میں سے نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھی ان کے گروہ میں سے نہیں ہیں، مولا کے گروہ، مولا کے اصحاب میں سے، مولا کے چاہنے والوں میں سے، مولا سے محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، نہیں، ہم انہی میں رہنا چاہتے ہیں، کہ تو پھر غصے کو قابو کرو، کیونکہ مولا تو یہی کرے، جو اللہ سے ڈرتا وہ اپنا غصہ کسی پہ ٹھنڈا نہیں کرتا۔ دوسری چیز پتہ ہے غصے پہ قابو جو نہیں پاتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، 2 ہو گیا۔ تیسری چیز کرے غصے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ شیطان کے لیے نیک شگون ہے، شیطان کے لیے نیک شگون ہے، کہ غصے میں آ گیا اب تو وہ سارا کام ہوگا جو میں چاہتا ہوں، شیطان یہی کہے گا جو میں چاہتا ہوں وہی سارا کام کرے گا، بڑی لمبی تفصیل ہے، بہت ساری کہانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہے، لیکن چھوڑیے، جانے دیجیے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ غصے کو قابو میں کریں، کیا حلم، ضبط کیا اپنے غصے کو قابو میں لیا ہے، حلم،
علم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں. علم نہیں پتہ کس کو کہ مومن کو. بردباری نہیں پتہ کس کو؟ مومن کو. دور اندیشی نہیں پتہ کس کو؟ مومن کو. کتنی روایتیں ایسے کر کے نکلی ہوئی، ایک سے ایک روایتیں. دور اندیشی، حلم، بردباری، کیسی یہ روایتیں آپ کی محمد آل محمد نے، ائمہ تابعین نے کیوں بتائی ہے؟ اسی لیے بتائی ہے کہ میرا ماننے والا جو ہے بلند ہو، میرا ماننے والا بلند ہو، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل. یہ برائیاں اس سے چھوٹتی جائیں چھوٹتی جائیں. تبھی تو بعض جگہ پہ مولا مشکل کشائی نے کہا کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہے. کیا 3 باتیں پائی جائیں؟ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں اس کا ایمان کامل ہے. ایمان کامل ہے. کیا؟ عقل، حلم اور علم. عقل، حلم اور علم. کہاں ہے کتاب لیے ہوئے؟ وہ اتنا وقت گزر رہا، کیا کام ہے؟ پورے دن شوہر لوگ دفتر چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، سارا وقت خالی پڑا. اب کیا کریں کہ 2 کام ہیں وہاں پر. ایک ہاتھ میں موبائل ہے، دوسری ہاتھ میں ریموٹ ہے. دونوں ہاتھ ہمارے بزی ہیں، تو کریں کیا ہم؟ کرو یہ کہ تیاری کرو. وہ کہہ رہے ہیں کہ کامل کسی شخص کا، جس شخص میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا ایمان کامل ہے. وہ کیا چیز؟ وہ 30 چیزیں ہے، عقل، حلم اور علم. عقل کے لیے کیا کریں کہ پڑھو. مولا لوگ کس چیز کو عقل کہہ رہے ہیں پڑھ ڈالو، تو تم خود پتہ چل جائے کہ تم عقل ہے کہ نہیں عقل ہے. تو وہ چیز جمع کرتی جاؤ اپنے اندر، عقل آ جائے گی. قطرہ قطرہ سمندر ہوتا نا، کہتے تھوڑے تھوڑے پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ خوب بڑا سا مکان خریدا جاتا ہے، بڑی نئی گاڑی لی جاتی ہے، اور بڑا سا LED پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ لی جاتی ہے. سب پیسہ قطرہ قطرہ. تو اس طرح قطرہ قطرہ عقل بھی جمع کرو، حدیثیں پڑھو، دیکھو. علم اسی لیے تو کہا کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہونی چاہیے عقل ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے. حلم کیا کرے؟ غصہ اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں چھوٹے گی. امام حسن علیہ السلام سے جب پوچھا گیا پوچھا کہ حلم کیا مولا؟ ہر چیز پوچھی جاتی تھی. پوچھا کہ حلم کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ غصے کا پی جانا. غصے کا پی جانا یہ کہلاتا ہے حلم. اور نفس کو قابو میں رکھنا. کسی جگہ پہ کیا؟ غصے کا پی جانا، دشمنوں کو بے خبر رکھنا اور دوستوں کے ساتھ مدارات کرنا. یہاں ساری چیزیں اس کے اوپر پھیلا کہ پورے زمانے کو بتائی جاتی ہے. ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام میں. کوئی چیز نہیں چھوڑی جاتی کہ جو چیز اس کے اوپر ڈالی نہ جائے. بڑا چھوٹا ساری چیز دنیا جہان کو لوگوں کو پتہ ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں ہم. کیا وہ کہہ رہے ہیں دشمن کو بے خبر رکھو. پوچھا گیا غصے کا پی جانا، غصے کو پی جاؤ، دشمن کو بے خبر رکھو، دوستوں کے ساتھ مدارات کرو. یہ کہا جا رہا ہے. وہ تو یہ بتا رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے جس میں صبر نہیں، تحمل. مولا کو بھی کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو مولا کی مدد کرے. کس کو مولا کی تو کوئی ضرورت نہیں. سب کو مولا کی ضرورت ہے، مولا کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن ایک عجیب و غریب قول مولا کا ہے، جو بھی تھوڑا بہت وقت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا باندھنے والا ہے کہ اس کو باندھا جائے. کہ اگر غور کیا جائے کہ سب مولا کی طرف، یہاں کہ ناد علی بھی جو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کب کہا، کب بلایا، کیا کہ ہر آدمی کو ضرورت ہے مولا مشکل کشا کی. اور مولا مشکل کشا کیا کہہ رہے کہ میرا مددگار کون ہے؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے میں نے صبر اور تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم نے وہ کہہ رہے پایا، وہ کہہ رہے نہیں سمجھ میں آیا. دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صبر اور تحمل کو پوری زندگی. مولا کی ذرا دیکھیے تو آپ کہیے گا صحیح تو ہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں مولا. میں نے صبر اور تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا. کیا کسی کی مجال تھی جو گردن میں رسی باندھ سکتا تھا؟ صبر و تحمل کو ناصر و بہادروں سے زیادہ مددگار پایا، بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا. کیا کسی کی مجال تھی؟ کیا بات بتائی جائے کہ مجال تھی؟ تو وہی جو شروع کی بات کہی گئی تھی حضرت زہرا کی، سب یہاں پہ آ جائے گی. کیا کسی کی مجال تھی؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن کس چیز کے لیے صبر کیا؟ دین کے لیے صبر کیا. قیامت تک کے لیے جانا تھا دین، اس کے لیے صبر کیا. اس لیے آئے تھے تو صبر کر کے دکھایا کہ دیکھو میرا جیسا بھی کوئی صبر کرنے والا. تبھی تو کہہ رہے ہیں میں نے صبر و تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا. کیا کسی کی مجال تھی کہ آتا دروازے کے پاس، زور سے آواز بھی دے سکتا تھا.
کیا کسی کے مجال تھی؟ وہ ساری کہانی سن جائیے کہ کسی کے مجال تھی؟ نہیں مجال تھی. لیکن مولا نے کیا کیا؟ صبر کیا. کس چیز کے لیے صبر کیا؟ اس چیز کے لیے صبر کیا کہ دین آگے کی طرف جائے، دین آگے بڑھے. تبھی تو اس عورت نے کہا تھا، جب کہا تھا ایک بچے کے لیے 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی تھیں. مولا کے سارے واقعات ہیں، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتی ہیں. آپ میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ مجلسیں پڑھتی ہیں، لیکن اس کا بیٹا، میری بہنوں، میری بچیوں، نتیجہ بھی دیا کرو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اگر کسی کی اصلاح ہو، تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے، باقی تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا. آسمان سے آنے والی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے تمام چیزوں سے افضل ہے. تو اس سے زیادہ بھی تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ جیسے کہ ابھی شروع میں حضرت زہرا بتا چکی کہ ہم کو زمین و آسمان کے برابر بھر کے جو ہیرے و جواہرات دیے جا رہے، مجھے تمہیں بتانے میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اس نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہو کر مجھے یہ مل رہا، تو آپ کو بھی یہ مل رہا. آپ کو ساری چیزیں اسی دنیا میں چاہیے. اگر اسی دنیا میں چاہیے، کتنی بیوقوفی کا کام آپ کریں گے اس دنیا میں. ادھر آنکھ بند ہوئی، سب جو چیز چاہیے تھا سب چھوٹ گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مومن کو سب چیز یہاں تھوڑی دیتا. پھر کہاں دیتا؟ کہاں جہاں تجھے، شروع میں کہا تھا جہاں تجھے سخت ضرورت پیش آئے گی تیرے عمل کی جزا وہاں دوں گا میں. بالکل ابتدا میں تھے نا حضرت آدم کی جو بات سنائی گئی تھی، وہاں دوں گا تجھ کو. بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے صبر و تحمل کو بہادروں سے بڑھ کر اپنا ناصر و مددگار پایا. آپ کے مولا نے صبر و تحمل کیا، آپ بھی صبر و تحمل کیجیے تاکہ اپنے حصے کی نیکی پا سکیں. آپ اس عورت کی بات کر رہے تھے، 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی تھیں ایک بچے کے لیے. تو مولا نے کیا کام کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا قمت سے کہا 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. تو جلدی سے وہ عورت چیخ پڑی کہ نہیں اسی کو دے دی، اسی کو دے. کہا بھائی اب بچہ اس کو دے دو. کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ جہاں رہے زندہ رہے. مولا چاہ رہے تھے دین جہاں رہے زندہ رہے، باقی تو اللہ کا کام ہے، وہ آ کے اس کو صحیح کروا لے گا کہ کیسے ہوگا، لیکن زندہ تو رہے. اس لیے انہوں نے سب یہ ظلم برداشت کیا، سارا ظلم برداشت کیا. پھر کہا جا رہا کہ چھوڑیں صبر کے اوپر. ایک صحرا نشین شاہ جو آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ جنگ کے ارادے سے کہیں جا رہے تھے. اس نے آیا اور رکاب پکڑ لی. رکاب پکڑنے کے بعد آپ سے کہا، کیا کہا کہ یا اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت پہ چلا جاؤں. ہے نا، مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت پہ چلا جاؤں. اب وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں رسول اللہ. اب ایک فقرہ کیا ایسی بات بتا دیں ایک جملے میں کہ وہ جنت پہ چلا جائے، ورنہ ایک جملے تو بہت ساری چیزیں اب اس کو لے کے بیٹھ جاتی. نماز جنت کی کنجی ہے، سب نماز پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں. جنت ہے نا، حدیث ہے نا، نماز جنت کی کنجی. اب نماز کی جنت کو پڑھتے چلے جائے، صرف نمازی پڑھ رہے ہیں، نمازی پڑھ رہے ہیں. بھائی نماز تو 72 کے 72 سارے فرقے والے پڑھ رہے ہیں، تو کیا جنت کی کنجی بن رہی ہے؟ تفصیل پھر اس کی آ گئی کہ جنت کی کنجی یہ کیسے بنے گی. آپ نے تو اپنے طور پہ جو کچھ کرنا کر لیا، وہاں گھما رہے ہیں تو گھوم ہی نہیں رہی. پھر کیا ہوگا کہ ان کی پوری تفصیل جاننی پڑے گی کہ جنت کی کنجی کیسے بنے گی. نماز جنت کی کنجی. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، وہ کہنے لگا دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی جملہ آپ کو ملے، ہوشیاری، یہ دنیا میں جب تک زندہ ہے نا تبھی یہ کام کر لیے. کسی چیز چھوڑیے مت کل کے اوپر، آج کر لیجئے، سوچنا شروع کیجیے، ارادہ کیجیے، دعا کیجیے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر چیز میں دعا، ہر چیز میں دعا، ہر وقت دعا کرتی رہیے. یہ کتنی اہم ترین چیز ہے. شاید ابھی ایک آدھ روایت شاید آ جائے کوئی. تو بہرحال تو اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں میں؟ اب بتائیے، سب سے بڑے عالم کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم قم جاؤ، تم عراق جاؤ، تم ایران جاؤ، وہاں جاؤ، 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال تک پڑھتے رہو تو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے، ہے نا؟ یہی کہا جاتا ہے نا. اور کیسے سب سے بڑا؟ کہنا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب کتنی بڑی تفصیل ہے اللہ سے ڈرنے میں. کہنا ہمارے پاس تو تفصیل تو ہے، لیکن ہم نے انہی سے ایک جملہ لے لیا اللہ سے ڈرنے کے لیے. کیا؟ جو اپنے لیے پسند کرو یہ دوسرے کے لیے مسلمان ہے. ہم ڈر تو رہے ہیں تبھی تو کر رہے ہیں یہ. بہرحال رکاب اس نے پکڑ لی. وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیجیے جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں سے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرو. سبحان اللہ.
جو کچھ تم توقع کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں. آپ کب چاہیے کہ جیسے ہی آپ کہیں داخل ہو کسی گھر میں آپ کو تھپیڑ لگانا شروع کر دے, چمیٹ مارنا, سب کہیں استقبال کا آؤ آؤ آئیے 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 شہناز بھابھی تشریف لائیے, یہ کیجیے, ہے نا, یہی کہیے گا. عزت چاہتی کہ آپ کو عزت کی جائے, آپ کو خدا حافظ ساتھ عزت کے آپ کو رخصت کیا ہے, تو آپ بھی کہنے لگے. کیا کہنے لگے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں سے توقع کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ کریں, بھئی یہی کام تم دوسروں کے ساتھ بھی کرو, اور جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. تم کیا ہوگا کہ تم جنت پہ چلے جاؤ. کتنا آسان نسخہ جنت پہ جانے کا بتایا کہ نسخہ تو آسان ہے, اس میں عمل کتنا مشکل ہے. کہ کیا عمل مشکل ہے؟ کوئی عمل مشکل نہیں ہے. کہ کوئی کتاب پڑھنی نہیں پڑھی, کچھ نہیں بھی, اپنے نفس کو دیکھو کہ تم دیکھیے یہاں پہ کس سے مخاطب ہو کے کون سی کتاب پڑھوائی جا رہی ہے؟ آپ کے نفس کی, آپ کی فطرت کی کتاب آپ سے پڑھوائی جا رہی کہ آپ کو کیا کیا چیز بری لگتی ہے. کتاب پڑھ رہی ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, ہر وقت آپ کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی کہ آپ کو کیا کیا چیز بری لگ رہی ہے. بس جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے آپ دوسروں کے ساتھ نہ کیجیے. کتاب تو ہر وقت کھلی ہوئی, پھر تم بحث میں چلے جاؤ گے. پھر ایک جگہ کہا جا رہا ہے, دیکھیے کوئی جگہ چھوٹی نہیں ہے. میں آپ ہی جیسا ہوں, میرے پاس 2-4 کتابیں ہیں, اس میں سے ڈھونڈ کے نکالی. علماء اگر یہ بات کریں گے تو پوری موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اتنی زیادہ روایتیں موجود ہوں گی. ہمارے پاس تو تھوڑی سی کتابیں تھیں جس سے میں نے نکالا. تو دیکھ لیجیے یہاں کا, اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. سنیے, دیکھیں دوستی کے باب میں کہاں اس کو رکھا گیا. اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں. کس شخص کی دوستی؟ جو تمہارے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں. دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں بات مولا لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ اس شخص کی دوستی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں. کس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں؟ جو تمہارے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس سے دوستی مت کرو. یہ دوستی کے لائق نہیں ہے. بے جسمانی طور پہ ملے رہو, اندرونی طور پر مت کہ اپنے سب گھر کا راز بتائے دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دوستی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. سینکڑوں کی تعداد میں روایت صرف اور صرف دوستی کے بارے میں کوئی نہیں تو خالی مولا کی آپ کو ہم سنا دیں. 60 70 80 100 تو ہم نے ایک جگہ جمع کی ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ دوستی اتنی اہم ترین چیز ہے. کہ ہاں اتنی اہم ترین چیز ہے کہ دوستی کے اوپر مولا مشکل کھڑا جیسے انہیں 100-150 روایتیں بیان کر دی کہ دوستی کس سے کرنی کس سے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کبھی بچہ اسکول جا رہا, سب کچھ دے رہا ہے, لنچ باکس دیا جاتا ہے, بازار کی چیز مت دو, گھر کی چیز سینڈوچ بنا کے دو, بازار کی چیزیں کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا وغیرہ وہ سب کہانیاں سنائی جاتی. کبھی اسے بتایا جاتا ہے کس سے دوستی کرنا کس سے دوستی نہیں کرنا. کالج یونیورسٹی بچیاں جا رہی کس سے دوستی کرنا کس سے دوستی نہیں کرنا. کیا پوری ایک پرچہ دے دے کہ بیٹا دیکھو یہ یاد کر لو, اب کالج میں تمہارا ایڈمیشن ہونے جا رہا یہ یاد کر لو, کس سے تمہیں ملنا کس سے نہیں ملنا, کس سے دوستی کرنا کس سے صرف جسمانی طور پر ایسے ہلو صاف سلامت کرنا, کسی دلی طور پر ملاقات کرنی کرنا. نہیں بتایا جاتا. تو انہوں نے کیوں بتایا؟ اور دیکھیں کتنی اہم ترین چیز بتائی. کہا جا رہا جو تمہارے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا, اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی اچھائی نہیں اس کی دوستی میں, بیکار ہے. کیونکہ دوستی ہے کیا چیز؟ کہ دوستی اتنی اہم ترین چیز ہے کہ دوستی ایک اچھا رشتہ کہلاتا ہے. دوستی اچھا رشتہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دوستی اچھا رشتہ ہے, اچھا رشتہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ سچی دوستی برکت کا باعث ہے. سچی دوستی برکت کا باعث ہے. کون سچا دوست کون ہے؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی آپ کے لیے پسند کرتا ہے, وہ سچا دوست ہے. وہ سچا دوست تھوڑی جو اپنا فائدہ اٹھا کے آپ کو بیوقوف بنا دے گا, وہ سچا دوست نہیں. جو دوستی اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ قریبی رشتہ دار سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے, اللہ کے رضا کے لیے دوستی کی جا رہی, وہ قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جو تمہارا خیال رکھے وہ تمہارا دوست ہے. چلیے آگے, یعنی کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہو یہی تمہارے لیے پسند کرتا ہو, یہ تمہارا خیال کر رہا. پھر ایک جگہ پہ پھر کہا جا رہا ہر اس کام سے بچو جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اور عام مسلمانوں کے لیے نہیں پسند کرتا. مولا مشکل گزار ہے بچو اس کام سے, یعنی کہ اس میں کوئی خرابی ہے, اس میں کوئی تمہارا نقصان ہے. کہ ہر اس کام سے بچو کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے عام مسلمانوں کے لیے پسند نہیں کرتا. پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا, لیکن
چھٹے امام کی روایت سنا دے پھر ادھر جاتے ہیں، اگر وقت ملا تو ادھر جائیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. یہ چھٹے امام کی روایت سن لیجیے آپ پہلے، یہ وقت کم رہ گیا تو یہ سنا دیتے ہیں آپ کو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ شیطان خود سے اعلان کر رہا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا، باقی سب کے سب میرے قبضے قدرت میں ہیں، قبضے میں میرے، باقی سب کے سب میرے قبضے میں. اور 5 ایسے لوگ ہیں جن پہ میرا کوئی بس نہیں چلتا. وہ 5 کون لوگ ہیں تو سن لیجئے، اور ہم کو انہی میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے. 5 لوگوں میں ہی ہمیں من کے شیطان ہمیں قابو نہ کر سکے، ہے نا، شیطان قابو نہ کر. چلو چھوڑو، اپنی طرف سے نہیں بات کرتے، ٹائم نہیں رہ گیا. ہم نے بہت ساری بات اس میں آ کہ کون کا کس کے، چھوڑیے اس. اچھا پہلے یہ تو سن لیجیے، پھر ہماری طرف سے سنیے، بتا لیجیے گا ابھی ساس سسر دیور جیٹھ سب آ جائیں گے بیچ میں. اس لیے نہیں بتا رہے. ہاں آنے دیجیے تو سب ماحول خراب ہو جائے گا یہاں کا، سب کو آنے دیں گے. چلیے یہ سنو، پہلے مولا کا سن لیجیے آپ کیا فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میرا بس نہیں چلتا اور باقی لوگ اس کے قبضے قدرت میں. پہلا کون؟ جو صدق نیت سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے. جو صدق نیت کے ساتھ، اخلاص والی پہلی بتا چکے ہیں، مخلص کی نشانی صدق نیت، سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے. سچی نیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہی کچھ کرنا پڑے گا آپ کو جو شروع میں بتایا جا چکا ہے. مخلص کی نشانیوں میں سے اخلاص کی نشانیوں بتایا. صدق نیت کے ساتھ، جو صدق نیت کے ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اپنے تمام امور پہ اس پر بھروسہ کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا. انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں وہ آپ کو چھوڑ دے. نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں وہ اللہ آپ کو چھوڑ دے. دنیا میں لوگ ہو سکتے، دنیا دار لوگ ہو سکتے، زمانے والے ہو سکتے کہ آپ ان پہ بھروسہ کریں وہ آپ کو ان وقت پہ دھوکہ دے. اللہ نہیں دیتا. 5ویں امام باقر، امام محمد باقر اسلام ارشاد فرما دے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر. کیا کہنے، کچھ بھی نہیں کرتا مگر خیر. نعرہ لگاتے رہے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، تسبیح پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا. کتنا اچھا میرا رب ہے، کتنا بہترین میرا پروردگار ہے. اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کی محبت ہم کہیں دور دور تک چھو بھی نہیں سکتے. اگر چھو جائیں تو ہم پاگل ہو جائیں. پروردگار اتنا غضب کا محبت کرنے والا ہم سے ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری اگر اس چیز پہ ہی غور کریں کہ اللہ بندوں کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے تو یقین جانے کہ روتے روتے آنکھوں سے آنسو کی جائے خون جاری ہونا شروع کرے. میرا رب اتنی، اور ہم اتنے نافرمان ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کہا جا رہا ہے صدق نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اور تمام امور اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اسی کے سپرد کر دیتا ہے. اور دوسری چیز کیا بتایا گیا؟ جو شخص رات و دن کثرت کے ساتھ تسبیح کرتا ہے یہ اس کے قابو میں نہیں آ سکتا. یہ قابو میں نہیں. رات و دن تسبیح کرتا، آپ تسبیح باندھیے، تسبیح لگائیے، اپنے اوپر ذمہ داری اپنی قرار دیجئے کہ میں جب تک زندہ ہوں صبح کے وقت یہ پڑھوں گا، دن کے وقت یہ پڑھوں گی، اب ظہر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب آ رہا تو یہ مجھے پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنا. ایک دفعہ آپ طریقہ بنا لیے، 40 دن تک اس کو کرتی رہی، کبھی چھوٹنے والی نہیں. کیونکہ تسبیح کے اندر، اس ذکر کے اندر خود اتنی کشش اور خوبی ہے کہ وہ آپ کو وقت فراہم کرے گا، لوگوں کو آپ سے دور کرے گا جو اس کے پڑھنے میں مانے ہو رہے ہیں. جو رکاوٹ ڈالیں وہ رکاوٹ ختم کر دے گی. یہ تسبیحات ختم کرے، یہ ساری بڑی بڑی مصیبتوں کو ختم کر دی تھی. اس کو ختم کرنے میں کیا دیر لگی؟ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسرا وہ شخص ہمارے قابو میں نہیں آ سکتا. کون شخص؟ جو رات و دن کثرت سے تسبیح کرتا ہے، رات و دن کثرت کے ساتھ تسبیح کرتا. پھر تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. شیطان کے قابو میں نہیں آ سکتا یہ شخص، کہ جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. شیطان کر رہا ہے یہ میرے قابو میں نہیں آ سکتا. پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ واویلا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ دیکھ نہیں رہا میرا پروردگار تو دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا. تم رائی کے دانے کے بارے میں نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، رائی کے دانے کے بارے میں بدی کرو. جب اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک چیز ہماری دیکھ رہا تو یہ نہیں دیکھ رہا میرے پاس مصیبت نازل ہو پر وہ جب چاہے گا تب ہٹا دے گا، نہیں چاہے گا تو روکے رکھے گا کیونکہ اس میں ہمارے کوئی فائدہ ہے تبھی روکے گا، کوئی فائدہ ہے. پھر پانچویں چیز کیا بتائی جا رہی؟ جو کچھ پروردگار نے اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی رہتا ہے.
یہ پانچویں، یعنی حرام نہیں کرتا، حرام حلال نہیں کر رہا ہوتا کہ ادھر سے کمائے ادھر سے لائے تو راضی. وہ جس کے پر نکل آیا تھا بندے کے، وہ آپ کو یاد ہوگے نا واقعات، کتنے واقعات بار 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 سناتے ہیں کہ شاید زندگیوں میں جہاں کہیں موقع ملے یاد آئے تو اس پہ عمل کرے آدمی، اس لیے سناتے ہیں بار بار. وہ جو قبر سے نکلا تھا تو اس کے پر نکل آئے تھے، اڑتا ہوا جنت میں چلا گیا تھا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ تم اتنے جلدی یہاں کیا کرنے کے لیے آ گئے؟ تم نے پل صراط دیکھا، میدان قیامت دیکھا، اس کے جہنم کے پہنچے، وہ سب چیز کا انکار کر نہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں. کہا تم کس نبی کی امت سے ہو؟ اللہ اکبر، آپ حضرت زہرا کے بابا کے امت سے ہیں. آپ اپنی خوش نصیبی تو دیکھیں. تو انہوں نے جواب دیا تم کس نبی کی امت سے ہو؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کی امت. کہ تم کو خدائی کی قسم میں بتاؤ کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے. خدا کی قسم دے رہا قدم دے رہا کہ تم بتاؤ کیا کام. دو کام بتا رہے ہیں جس میں سے ایک یہ آیا آخری جو ہے. دو کام. کیا کام؟ کہ محفل ہو یا تنہائی ہو، اللہ تعالیٰ کی سے معصیت کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی. یہاں تو محفل میں بیٹھ کے سارا کام ہو رہا ہوتا. محفل ہو یا تنہائی ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہوئے حیا ہوتی تھی، اور اپنے تقدیر کی کمی بیشی پہ ہم راضی رہتے تھے. کہ پھر تو تمہیں یہ حق ملنا تھا. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ پروردگار نے اس کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے اس کے اوپر وہ راضی رہتا ہے. اور ہم اب اس پہ راضی ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹانا کہ ہمیں نکالا جاؤ، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو امید ہے کہ پروردگار کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، کبھی اور موقع ملا تو اس چیزیں مزید ہم بتائیں گے کیا کیا چیزیں چھوٹ گئی تو کیا کیسے کیسے بتایا جائے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں تمام وہ چیزیں جو ہمارے راستے میں محمد آل محمد کے کلام میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے حکم میں کرتے ہوئے جو روڑا پڑے، جو بندش آئے، وہ سب ہٹ جائے پروردگار. اور ہمیں صدق دل کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے. جو بیمار ہے پروردگار اسے شفا دے، جو قرضدار کے قرضوں کا ادا کرے پروردگار، جو بچیاں بر کے لیے بیٹھی ہیں پروردگار ان کو نیک اور صالح اچھا خوش نصیب گھرانہ قرار دے اور بندے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جوار رحمت میں جگاتے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. یا مولا اللہ جل